دیکھیے کہ کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں، کھانے والا کہتے ہیں کہ کڑوی ہے. اب دو سبب ہو سکتے ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ یہ چیز واقعی کڑوی ہو، دوسرا جس کا ذائقہ صحیح ہے وہ اس کو کھائے گا، کہے گا یہ تو کڑوی نہیں ہے. اب کڑواہٹ کہاں ہے؟ کڑواہٹ اس کے منہ کے اندر ہے. جو یہ اس کو کڑوا کہہ رہا ہے وہ یرکان کا مریض ہے، اس کو یہ چیز کڑوی معلوم ہو رہی ہے. تو لہٰذا سبب دو ہیں، ایک ہے اس کے اندر وہ خامی موجود ہو. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر موجود نہیں، میرے اپنے اندر خامی موجود ہے. تو چکھنے کی چیز ہے تو ذائقہ میرا خراب ہے، یا میرے دماغ کے اندر فطور ہے، بات سمجھنے کی ہے. تو یہ فرمایا کہ اس کے اندر شک والی بات کوئی نہیں. جو شک کرنے والے ہیں ان کے اپنے دماغوں میں شک ہے، تو لہذا ان کے اندر بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ شک کر رہے ہیں، وگرنہ یہ چیز شک والی چیز نہیں ہے. اور اس کا جواب آگے بھی فرما دیا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو لہذا تم اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو. تو ایسا لاجواب کیا کہ آج تک اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا. تو لا رہی بفی میں ایک بات تو یہ کہ اس کے اندر شک نہیں، نسبت میں شک نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات میں شک نہیں جو باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں اس کے اندر کوئی شک والی بات موجود نہیں. اور تیسری بات کی میں نے گزارش کی کہ یہ ہدایت کا مجموعہ ہے، اس میں شک نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس قرآن مجید کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. یہ ہدایت کا مجموعہ ہے، لیکن وہ لوگ بھی جو قرآن کا درس دے رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، میڈیا پہ گمراہ کر رہے ہیں، دیگر مختلف تنظیمیں ہیں جو گمراہ کر رہی ہیں دروس کے نام پر. تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اس کی مثال بھی خود قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرما دی کہ اس کی مثال ہے بارش کی. بارش ہو رہی ہے تو بارش کے اندر خامی نہیں، بارش اللہ کی رحمت ہے. لیکن یہ رحمت کا قطرہ سیب کے منہ میں جائے گا تو یہ موتی بنے گا، اور سانپ کے منہ میں جائے گا تو زہر بنے گا. اب یہ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اندر کی اپنی خرابی ہے جس کی وجہ سے گمراہی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. قطرہ پانی کا ایک ہے، بارش ہے، ایک ہی بارش ہے، اسی کا قطرہ ہے. لیکن سیب کے منہ میں موتی بنے گا، چمکدار ہوگا، زیب و زینت کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر سانپ کے منہ میں جائے گا تو زہر بنے گا. تو اصل ایک ہے. تو آگے جو گمراہی پیدا ہو رہی ہے وہ اس کی اپنی خباثت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، مگر نہ قرآن مجید کے اندر گمراہی کی کوئی بات موجود نہیں ہے. پھر فرمایا کہ وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس سے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو آخرت کی فکر رکھیں گے. اور جن کے دل میں آخرت کی فکر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے. تو وہی لوگ توجہ کریں گے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. تقویٰ کہتے ہیں انجام کے خوف کو. جو کہے گا کہ میں برے انجام سے بچ جاؤں، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، تو وہ اس کی طرف توجہ کرے گا. جب توجہ کرے گا تو پھر کن مراحل سے وہ گزرے گا. سب سے پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان. تو یہاں جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے، یہ بات تو عرض کی گئی تھی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. اصطلاح میں اور لغت میں، لغت کے اعتبار سے ایمان کہتے ہیں دل کا کسی بات پر مطمئن ہونا، یہ ایمان ہے. اور اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو خبر فرمائی، حضرت نے جو حکم سنایا اللہ کی طرف سے، حضرت کا ہر حکم اللہ کی طرف سے ہے. نبی علیہ السلام نے جو خبر سنائی کہ مرنے کے بعد یہ مراحل ہوں گے، قیامت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری خبریں جو حضرت نے سنائی. اور نبی علیہ السلام نے جو اللہ کی صفات کے بارے میں خبریں بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، یہ ساری جو صفات حضرت نے بیان فرمائی. اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو یہ ساری خبریں ہیں. تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم ہے. تو نبی علیہ السلام سے جو بھی خبر، جو بھی حکم یہ ثابت ہو کہ حضرت نے یہ بات فرمائی ہے، تو اس کو حواس اور عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے، اپنی مرضی سے نہیں کہ آخرت کے معنی بعد والی وحی کے ہیں، اطاعت کے معنی قوانین فطرت کے ہیں، اس کے رنگ اپنے مفہوم لینے کی گنجائش نہیں، صلاۃ کے معنی بس دعا کے ہیں، نہیں.
بلکہ اس مفہوم میں ماننا ہے جس مفہوم میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مانا ہے۔